انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ تو نشان بے نشاں ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے۔ مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، گر چاہے تو نبھا دے تیری بندہ پروری ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی جو ذات ہے وہ اپنے ایک بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ یعنی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کس حد تک محبت کرتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی بعض اوقات اپنے بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ بہت ساری خطائیں، غلطیاں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ سب لوگوں سے شرمندہ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، تو ایسے سنگین حالات میں بھی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اسلام نے تعلیم دی ہے انسانوں کو کہ لوگوں کو ڈرائے نہیں۔ ہم لوگوں نے تو کام پکڑ لیا لوگوں کو ڈرانے کا، مسجدوں میں ڈرا رہے ہیں، محلوں میں ڈرا رہے ہیں، بازاروں میں ڈرا رہے ہیں، کوئی بھی مل رہا ہے اگلے کو خوف زدہ کر رہے ہیں، مشورہ ہی صحیح نہیں دے رہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لینے آتا ہے، بھائی میرا فلاں کام ہو جائے گا، نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا بھائی۔ پڑوسی کو ڈرا رہے ہیں کہ تو فلاں کام کر رہا ہے تو تجھے یہ جرمانہ لگ جائے گا، فلاں کام کر رہا ہے یہ جرمانہ۔ اسلام نے ڈرانے کی تعلیم تو نہیں دی انسانوں کو۔ اللہ کریم نے اپنے بندوں کو ڈرایا تو نہیں، کہیں اپنی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت جو ہے میری تمام باتوں کے اوپر غالب ہے، اور فرمایا ہم نے اپنی جو محبتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ صرف ماں کو دیا ہے، اور تم دلیل دیتے پھرتے ہو دیکھو ماں کتنی محبت کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بار بار تعلیم دی ہمیں، چاہے آپ کا پڑوسی ہندو ہے، سکھ ہے، دلت ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، آپ کا جو عزیز و اقارب ہے، کوئی بھی وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اسلام نے کہا کہ ان کے نیک مشوروں کے اندر جب ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوتا ہے آپ ان کو ڈرائیں نہیں کہ آپ کا فلاں کام خراب ہو جائے گا، بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ان کو حوصلہ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ شریعت نے ان باتوں کی تلقین دی ہے۔ ہم تو فتووں میں بڑھ گئے کہ پاجامہ اونچا ہے یا نیچا ہے، داڑھی لمبی ہے یا تھوڑی ہے، مونچھیں کتنی قطری ہونی چاہیے۔ وہ فروعی مسائل اپنی جگہ ثابت ہے، بنیادی طور پہ وہ ہمارے ذاتی طور پہ ہیں، لیکن جو اسلام نے اپنا آفاقی پیغام ہمیں پوری دنیا کے لیے دیا اس کو عمل میں کون لے کے آئے گا؟ اس کی تعلیم تو اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذاتی طور کے اوپر ہی، اپنی ذاتی مسائل کے اوپر ہی ایک دوسرے کے درمیان میں لڑتے رہ جائیں گے اور اسلام کا پیغام کوئی ہم تک پہنچائے گا نہیں۔ اب شب برات آ رہی ہے، دیکھیں پرسوں کو اتوار کی رات کو شب برات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی متعدد احادیث ہیں شب برات کے متعلق۔ مجھے اکثر ایک صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عقید منجمد اپنی جگہ پر، مطلب جو عقیدہ ہے نا وہ تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، مطلب منجمد جم گیا ہے۔ عقید منجمد اپنی جگہ پر، اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں۔ اب کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے حرام ہے، کوئی لگا ہوا ہے حلال ہے، کوئی لگا ہوا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی لگا ہوا ہے مسجد میں نہ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے فلاں جگہ نہ جاؤ۔ عبادت کی جو روح محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے، احادیث میں جتنی بات آ گئی، آپ اس مثبت بات کو قوم کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ کیا اختلاف سے بچ کے کوئی راستہ اسلام نے اللہ اور اس کے رسول تک جانے کا نہیں دیا ہے؟
ایک مسجد ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں شیعہ جاتے، سنی جاتے، بریلوی، انصاری، قریشی، پٹھان، اہل حدیث، اور وہ تمام کے تمام اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں. ان کی ہو رہی ہے اور آپ کی ہو نہیں رہی ہے ایک مسجد میں. جتنے عقائد ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان، اب وہ چاہے نیت یہاں پر باندھ لے، چاہے یہاں پر باندھ لے، چاہے وہ رفع دین کرے یا نہ کرے، یہ تمام کی تمام محمد الرسول اللہ کی سنتیں ہیں. تو ایک دوسرا بندہ اگر کسی اور سنت کی ادائیگی کر رہا ہے اور آپ اس سنت کی ادائیگی کو وجہ بنا کر اپنے بھائی کی دشمنی کر رہے ہیں، تو پھر آپ کوئی اعلیٰ ترین مسلمان نہیں بن گئے ہیں. دل میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو آپ مسجد کے اندر اس کے امام کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے عقیدے سے کوئی نہیں ہلا رہا، آپ جس امام کی اقتداء کر رہے ہیں کرتے رہیے، لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی اپنے امام کی اقتداء کے مطابق اپنے مسائل کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ میں اتنی بھی اب اخلاقیات نہیں باقی بچی کہ آپ لکھ کے لگائیں گے کہ فلاں آدمی اندر داخل ہوگا کہ فلاں آدمی نہیں داخل ہوگا. شب برات کی رات ہے یار، اتنی بات تو حدیث پڑھ کے دل سے پوچھ لیا کرو نا، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. دل اگر یہ کہتا ہے کہ شب برات کو پٹاخے بجانے چاہیے، پوچھو نا اس دل سے. اگر یہ کہتا ہے نہیں یہ ہمارا رواج نہیں ہے تو مت بجاؤ. اگر دل یہ کہتا ہے سج دھج کے سڑکوں پہ ساری رات گزارنی اچھا نہیں لگتا، یہ آوارہ گردی ہے، تو پھر مت پھرو سڑکوں پہ رات کو عبادت کر لو. اس میں فتوے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے. حضرت مولانا رشید صاحب، احمد رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم جنہوں نے احسن الفتاوی لکھا ہے. آج بھی کسی مدرسے میں جب کوئی فتویٰ لکھا جاتا ہے تو احسن الفتاوی کھولا جاتا ہے. پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مصیبت آ جائے اور اس کو یہ پتہ کرنا ہو کہ یہ مصیبت رحمت ہے یا عذاب ہے، تو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس دل سے پوچھو. لکھتے ہیں کہ اگر پریشانی آنے کے بعد، بیماری آنے کے بعد، مصیبت آنے کے بعد، گھر میں فسادات آنے کے بعد، کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد، لوگوں کے درمیان برا بننے کے بعد، اگر ایک بندہ وہ گناہ نہیں چھوڑتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا. مثال کے طور پہ ایک بندے کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اور وہ بندہ کوئی بدترین گناہ کرتا ہے، نقصان کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتا، تو مفتی صاحب نے لکھا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے لیے. یہ مصیبت کیا ہے جی؟ عذاب ہے. اور اگر مصیبت آنے کے فوراً بعد گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ نہیں کرتا جو مصیبت آنے سے پہلے کرتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ یہ اب آزمائش ہوگی اور اللہ کریم اپنے فضل سے اس آزمائش سے بندے کو باہر نکال دے.